باطل باطل ہوتا ہے، کتنی نقابیں کیوں نہ اوڑھ لے، کتنی سیکورٹیاں کیوں نہ لگا لے، کتنا پہرا کیوں نہ بٹھا لے، کتنا اپنے آپ کو تیار کیوں نہ کر لے، باطل پکڑا جاتا ہے، بے ایمانیاں پکڑی جاتی ہیں، حرام کی دولت جمع تو کر لی جاتی ہے مگر جس تیزی سے حرام کی دولت اکٹھا کی جاتی ہے اتنی ہی تیزی سے حرام کی دولت چلی جاتی ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ آپ کے سامنے کی مثال ہے بالکل کہ کووڈ 19 سے پہلے جن کا دولت مندوں کی رینکنگ میں 20واں نمبر تھا، وہ لاشوں کے زینے بنا کر اپنی دولت کو اتنا آگے بڑھا کے لے گئے کہ دوسرے تیسرے پائیدان پہ چلے گئے، مگر چونکہ دولت حرام کی تھی، غربت کا کلیجہ چوسا گیا تھا، انسانیت کے کلیجے کو چوس کر دولت کے انبار لگائے گئے تھے، اس لیے 2 ہی سال کے بعد نتیجہ سامنے آیا، جو 20ویں سے دوسرے پہ پہنچا تھا وہ تیسرے سے 33ویں پہ پہنچ گیا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، وہ تیسرے سے 33ویں پہ پہنچ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دولت کی رینکنگ میں آگے بڑھنا کمال نہیں ہے، اس پائیدان پہ باقی رہنا کمال ہے، اور باقی تبھی رہا جا سکتا ہے جب دولت میں حرمت نہ ہو، احترام کے ساتھ اکٹھا کی جائے۔ غریبوں کا کلیجہ چوس کے دولت اکٹھا کرنے والے جتنے بھی دنیا میں وہ ہاسپٹل ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ لوگ ہیں جو غربت کا کلیجہ چوس کے دولت اکٹھا کرتے ہیں، ان سب کے لیے اس آدمی کی بے ایمانی پرمان پتر بنے گی کہ جو حشر عین کا ہے وہی غین کا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اس لیے میرے عزیزوں حق کا ساتھ دیجئے، جب حق کی بات آئے حق پہ قربانی کے لیے تیار ہو جائیے۔ بڑی مصیبت ہے، امت نے حق چھپانے کی بڑی کوششیں کی، یہ اور بات ہے کہ امت نے حق چھپانے کی کوشش کی مگر حق چھپایا نہ گیا۔ لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تیرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان لے۔ اس کا مطلب یہ کہ حق کو دبایا جاتا رہا، حق کو مٹایا جاتا رہا، مگر الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق بلند ہے، اس سے بلند کوئی شے نہیں ہے، اس پر کسی کو بلند نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل کھلے ہوئے میدانوں کے واقعات ہیں مگر جب بندہ چھپانے پر آ جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ 2 واقعے تاریخ میں ایسے ہیں جو کھلے میدان میں ہوئے ہیں، دھلی دھوپ میں ہوئے ہیں، سورج سوا نیزے پہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، ایسے ماحول میں ہوئے ہیں جنہیں بھلانے کا کوئی تک نہیں تھا، جنہیں نہ دیکھنے کا کوئی تک نہیں تھا، مگر عجیب ہے راوی جسے سب کچھ نظر آتا ہے مگر نہ کربلا دکھائی دیتی ہے نہ غدیر دکھائی دیتی ہے۔ غور کیجئے گا، نہ کربلا دکھائی دیتی ہے نہ غدیر دکھائی دیتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ راوی کو کھلے ہوئے میدان کی کربلا کیوں نہ دکھائی دی، دھلی ہوئی دھوپ سے میں ڈھلی ہوئی غدیر اسے کیوں دکھائی نہیں دی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس راوی کو کیا ہو گیا ہے، کیا یہ اندھا ہے، دیکھ نہیں پاتا ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، اس کی نظریں کمزور ہیں، شاید اس لیے نہ اسے غدیر دکھائی دے رہی ہے نہ اسے کربلا دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ راوی اندھا بھی نہیں تھا، یہ تو اتنا آنکھوں والا تھا کہ دیکھنے پر آئے تو غار کا اندھیرا دیکھ لے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، دیکھنے پہ آئے تو غار کا اندھیرا دیکھے، غار کا اندھیرا چھوڑیے اس میں نقش کفے پائے پیغمبر دیکھ لے، سننے پہ آئے تو نہ رونے والے کی آواز بھی سن لے، نہ جانے کیا کیا اس نے دیکھ لیا۔ اس نے بہت کچھ دیکھا ہے، میں غار کی باتیں نہیں کرنا چاہتا ورنہ اندر تو بہت کچھ دیکھا گیا ہے، تولا بھی وہیں تھا، تبرہ بھی وہیں تھا۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، تولا بھی وہیں تھا، تبرہ بھی وہیں تھا۔ دیکھیں آپ زیادہ آگے نہ جائیے گا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ تولا پیغمبر کی ذات ہے اور تبرہ ان کے خلاف سازش کرنے والوں کی بات ہے۔ اب سازش کرنے والا قریب سے کرے یا دور سے، ہے وہ تبرہ ہی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔